بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم اور قیمتی بات ہے، حضرت مفتی محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہ نے ارشاد فرما دی، وہ بھی آپ نے سنی، اور ان کے بعد بھی حضرت مولانا نحو عالم صاحب نے صحیح اور اچھی باتیں جذبات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروا دی، وہ بھی آپ نے سنی۔ اس سے پہلے کے پروگراموں میں میں آپ کو وقت دے چکا ہوں، آج میں اپنے وقت اور دوسرے حضرات کو دے رہا ہوں۔ اس بات کو کہتے ہوئے کہ حضرت مفتی صاحب مفتی محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہ نے جو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اعتماد کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب مفتی شہر جے پور دامت برکاتہ وہ شخصیت ہیں جن پر اعتماد تھا حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اسی اعتماد کی بنیاد پر حضرت نے اپنے جیتے جی زندگی میں فتاویات حضرت سے لکھوائے۔ خود مفتی ابراہیم صاحب کا برکاتہ نے کتنی مرتبہ اس سے تاکید کر مجھے دیا کہ حضرت مفتی ذاکر صاحب کو پوچھا دیجیے اور ان سے جواب لے کر مجھے دے دیجیے۔ تو ہماری زندگی یہاں کے بڑے حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، ان سب کو حضرت پر اعتماد ہے اور انتخاب نہیں جانے ملا ہے۔ اور دو لفظوں میں مولانا نحو عالم صاحب نے کہی دیا کہ زبان قلب کو نقارے خدا سمجھ۔ ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ کہ اس امت میں اختلافات بہت ہیں، آج کے دور میں فرقے بہت ہیں، فرقے در فرقے، اختلافات در اختلافات موجود ہیں۔ تو وقت کا تقاضا اور وقت کی ضرورت یہ ہے کہ جہاں جو اہل علم ہیں، علماء کرام ہیں، تشریف فرما ہیں، مفتیان کرام ہیں، یہ سب اپنی جگہ فائز ہیں۔ تو ہم سب کی کوشش اور محنت یہی ہونی چاہیے کہ اب مزید امت کو نہ آگے بڑھا جائے بلکہ اتفاق کے پلے پان پر رکھا جائے۔ اس کی بہت سی شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ کبھی ہمارے سامنے کوئی فتویٰ آئے تو یا کوئی سوال آئے تو اور اس میں ہم کو صحیح موقف کا علم نہ ہو تو اپنے بڑوں سے رابطہ کے ساتھ اس کو آگے جواب دیا جائے تاکہ بڑوں کے جواب کے ساتھ ہمارا جواب منتخب ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک امام یا ایک مفتی یا ایک عالم اس کی نظر وہاں نہیں جاتی جو بڑے ایک عالم کی پہنچ جاتی ہے، بڑے ایک مفتی کی پہنچ جاتی ہے، اور یہ بغیر کسی تحقیق کے جواب دے دیتا ہے، بعد میں بھی تصدیق کرنی پڑتی ہے۔ تو چونکہ یہ بات میں نے اس لیے کہی جو اکثر علماء کرام موجود ہیں، تو اس موقع پر ہر اعتبار سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اتفاق اور اتحاد کو امت کے اندر قائم رکھیں۔ اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ کا یہ سمجھ لیجیے کہ انتخاب تو حضرت نے فرمائی دیا اپنی زندگی میں، لیکن اتنا صحیح انتخاب ہے، خود میں نے بھی اس بات کو دیکھا ہے، میری کیا نظر ہو سکتی ہے کہ فتاوی جات میں مفتی صاحب کا قلم بڑے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل قریب قریب، یعنی کہ حضرت مفتی صاحب نے جو جوابات لکھے ہیں آپ فتاوی حکمت سے دیکھیں، مفتی محمد ذاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جوابات دیکھیں اپنی کو، اور پھر آپ فتاوی علم و حکمت دیکھیں تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی صاحب نے کتنی یکسوئی کے ساتھ اور کتنی محنت کے ساتھ اور کتنے اچھے انداز سے آپ سے علم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جو میں کہتے رہتا ہوں، آج پھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام یہاں بہت ہیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے فتاوی حکمت، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے ثواب کے لیے اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ صحیح تعلق اور عقیدت کے اظہار کے لیے تقاضا ہے کہ ہم علماء کرام، ائمہ کرام اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ اپنے مطالعے میں رکھیں۔ حضرت مفتی صاحب نے ہم پر جو احسان کیا ہے ان فتاویات کو جمع کر کر یقین سمجھیے، یہ بات میں ائمہ کرام کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن جن مسائل کو بتانے کے لیے ہم کو 3 4 5 کتابوں کے حوالے دکھانے پڑتے تھے، فتاوی حکمت سے ہمارا یہ کام ہو گیا کہ ایک ہی حوالہ کافی ہو جاتا ہے کہ مفتی شہر کے لیے فتویٰ بھی کیا۔ یہ جو عوامی مثال ہے نا دستور کی ایک لوہر کی جی اتنی مضبوط اور اتنی قوت اور دلائل کے ساتھ اس میں موجود ہے، لہٰذا ہم اس کے مطالعے کو اپنا معمول بنائیں۔ اور یہ طریقہ یہ بھی ہے اور ہونا چاہیے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان سے لگے
لیکن آپ کی جو کتاب ہے فتاوی الحکمت، ہم کوشش کریں ذرا سی توجہ دیں تو ہر مسجد میں اس کا ایک سیٹ رکھا جا سکتا ہے. اکیلا رکھا نہیں رکھا جا سکتا، بالکل رکھا جا سکتا ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی جات جمع ہو گئے الحمدللہ، اور نے چھپوا بھی دیے اور اس کی پہلی ختم بھی ہو گئی. تو ہم یہ چاہیں، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے مطالعے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی مسجدوں میں وہ رکھیں. ساتھ ساتھ ابھی تو یہ مسئلہ چل رہا تھا مسلم پرسنل لا بورڈ کا طلاق سے متعلق، یہ اب اٹھا ہے. اور 2-3 سال پہلے حضرت مفتی محمد طاہر صاحب فرماتے انہوں نے کتاب لکھی ہوئی اس پر نکاح کرا اور ہمارے ذمہ داری. اس موقع پر جو سوال آتا ہے تو چھوٹا سا اس کا نام 100 صفحات سے اوپر ہے، 200 صفحات کا ہے، لیکن اس موقع پر جتنے بھی مسائل آئے وہ سب 160 صفحات کی کتاب ہے، وہ سب اس سے حل ہوئے. تو ہم زبانی اعتبار سے بھی عملی اعتبار سے بھی الحمدللہ پہلے دن سے ہی متفق ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ امت کو متفق رکھے. لیکن جو علماء اور ائمہ کرام یہاں موجود ہیں الحمدللہ، اس لیے میں نے ان سے باتوں کا اشارہ کیا ہے کہ فتاوی الحکمت اور نکاح و طلاق ہماری ذمہ داریاں، ہم ان کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں شکر گزاری کی اور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.